حسن مدینہ ٹورس اینڈ ٹریولز برسوں سے حجاج اکرام کی خدمت میں مصروف. بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری. تلنگانہ بھر میں پنچایت انتخابات کا پہلا مرحلہ 11 دسمبر کو پورا ہوا. رائے دہی کے بعد ووٹوں کی گنتی ہوئی اور نتائج کا اعلان بھی کر دیا گیا. کانگریس کے تائیدی امیدواروں نے اکثریتی نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ BRS نے بھی اہم مقامات پر اپنے وجود کا احساس دلایا ہے. تاہم سب سے دلچسپ نتیجہ راجنا سرسیلا ضلع میں ومل واڑہ اربن منڈل کا رہا، جہاں سرپنچ کے عہدے پر ایک مردہ امیدوار کامیاب قرار دیا گیا. کہا گیا ہے کہ 53 سالہ چرلا مرلی نے اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا اور 5 دسمبر کو اس کی موت واقع ہو گئی تھی. تاہم مرلی کا نام امیدواروں کی فہرست میں برقرار رہ گیا تھا اور اسے 700 سے زائد ووٹ حاصل ہوئے. اس نے 378 سے زائد ووٹوں کی اکثریت سے سرپنچ کا انتخاب جیت لیا ہے. اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ چونکہ مردہ امیدوار کو سب سے زیادہ ووٹ حاصل ہونے ہیں، اسی لیے حکام نے اس منڈل کے انتخاب کو معروض التوا میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. BRS کے ورکنگ صدر KT راما راؤ نے پنچایت انتخابات میں پارٹی کی تائیدی امیدواروں کی خاطر خواہ تعداد میں کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے پارٹی کارکنوں کو مبارکباد بھی پیش کی ہے اور کہا کہ ان کارکنوں نے کانگریس پارٹی کے مظالم کے باوجود انتہائی سخت جدوجہد کی اور سرپنچوں، وارڈ ممبروں کی حیثیت سے کامیابی حاصل کی ہے. انہوں نے کہا کہ تمام گلابی کارکنوں نے سخت جدوجہد کی، جنہوں نے کانگریس کے ظالمانہ اور نراج والے رویے کا بہادری سے مقابلہ کیا. KT راما راؤ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ حالانکہ خود چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اضلاع کے دورے کرتے ہوئے پنچایت انتخابات کی مہم چلائی تھی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کانگریس کو ایسے کئی مقامات پر کامیابی نہیں ملی جہاں کا چیف منسٹر نے دورہ کیا تھا. KTR نے کہا کہ پنچایت انتخابات میں BRS کے تائیدی امیدواروں کی کامیابی دراصل حکومت کے خلاف عوام کی بڑھتی ہوئی ناراضگی کا ثبوت ہے. عوام ریونت ریڈی حکومت کی نااہلی سے بیزار ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ پنچایت انتخابات کے پہلے مرحلے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تلنگانہ میں BRS ہی واحد کانگریس کا متبادل ہے اور BJP کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے. عادل آباد مجلس اتحاد المسلمین ٹون صدر نذیر احمد کی قیادت میں کیشو پٹنم مجلس صدر و اچوڑا جنرل سیکریٹری صادق کی ضمنی سطح پر محنت لگن کی کوششوں کے بعد مجلس کے حمایت یافتہ کیشو پٹنم سے 6 وارڈ ممبرز اور اچوڑا سے 1 وارڈ ممبر منتخب ہوا، جبکہ ایک نائب سرپنچ منتخب ہوا. کیشو پٹنم سے BRS کے حمایت یافتہ شیخ شکیل اور رضیہ بی نے کامیابی کے بعد مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر لی. اس طرح BRS کے حمایت یافتہ و سابق وارڈ ممبر شیخ علی 3 ووٹ سے ہارنے کے بعد مجلس میں شامل ہو گئے. اس ضمن میں عادل آباد مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نذیر احمد نے پارٹی دفتر پر 9 منتخب وارڈ ممبرز کے ہمراہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے صحافیوں کو تفصیلات بتائیں اور بیرسٹر اسد الدین اویسی، رکن اسمبلی جعفر حسین معراج، ضلع صدر جابر احمد سمیت تمام ووٹر سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ دوسرے اور تیسرے مرحلے کے انتخابات کے علاوہ MPTC اور ZPTC اور مجلس بلدیہ کے انتخابات میں بھی پارٹی شاندار مظاہرہ کرے گی اور زیادہ سے زیادہ امیدوار کامیاب ہوں گے. اس موقع پر سراج قادری و دیگر موجود تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو السلام علیکم. جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پہ کل الیکشن تھا. کیشو پٹنم اچوڑا میں اپنے نمائندے، کیشو پٹنم کے اندر 6 نمائندے اپنے 6 لوگوں کو اتارا تھا، جس میں سے 5 جیت کیا ہے الحمدللہ. اور اچوڑا میں 2 نمائندے تھے وارڈ ممبر کے لیے، جس میں سے 1 ساجد صاحب جیت گیا ہے. اور اٹنور میں 2 نمائندے تھے، اپنے کامیابی نہیں ملی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہاں پر بھی کامیابی ملیں گی. اور بوڑھے ہتنور باقی ہے ابھی. اور کیشو پٹنم میں اپ سرپنچ بھی ہمارا ابھی پریزنٹ اپ سرپنچ بھی ہمارا ہے. اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین 5 سال جب کام کریں گی تو انشاءاللہ آنے والے کیشو پٹنم، گنڈالا، سرچلما
इंदरवेली, उटनूर, जयनूर, जहाँ जहाँ भी इलेक्शंस आएंगे इंशाअल्लाह ताला, अभी एमपीटीसी ZPTC बाकी है, वहाँ पे हमारे नुमाइंदे रहेंगे और हम भरपूर जाके हिस्सा लेंगे और ज़रूर कामयाबी हासिल होगी आप लोगों की दुआ से। और मेरी इचोड़े से और इचोड़े के लोगों से खुसूसन गुजारिश है कि आने वाले इंतखाबात में एमपीटीसी ZPTC में अपने नुमाइंदों को कामयाब कीजिए। और केशवपट्टनम के लोगों से भी खुसूसन गुजारिश है कि वहाँ पर भी आने वाले वक्त में एमपीटीसी के लिए हमारे नुमाइंदे रहेंगे, तो आप लोगों का जैसा ताउन था वैसी ताउन होना बोल के मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ। और आने वाले वक्त में जब आदिलाबाद म्यूनसिपालिटी में जब इलेक्शन रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो केशवपट्टनम इचोड़ा जो अभी रिजल्ट आए, इससे अच्छे बहुत से अच्छे रिजल्ट आने के पूरे इम्कान है। और मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जाफर साहब का और जाबिर साहब का शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रूह को सुकून, ईमान को ताजगी देने वाले एक मुबारक सफर के लिए उम्मती मुस्लिमा के लिए एक बेमिसाल मौका। डीलक्स उम्रा पैकेज 81,000 रुपीस में, सुपर डीलक्स VIP उम्रा पैकेज सिर्फ 99,000 में। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मती मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। दीदार करे काबा और मदीने का हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। पहला उम्रा मौल्लिम की निगरानी में, दूसरा उम्रा मस्जिद जुराना से, सब कुछ आलिम दीन की रहनुमाई में। मक्का 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स सिर्फ 200 मीटर्स पर, मदीना 4 स्टार और 3 स्टार होटल्स सिर्फ 50 मीटर्स के फासले पर। AC रूम अकोमोडेशन, वीजा, टिकट, रोजाना 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बस ट्रांसपोर्टेशन, शोल्डर बैग और हैंड बैग फ्री, गाइड के जरिए मक्का और मदीना की मुकम्मल ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, डायरेक्ट फ्लाइट्स। इसके साथ साथ फॉरेन विजिट वीजा की सहूलत भी दस्तयाब। UK स्टूडेंट वीजा, बेस्ट यूनिवर्सिटी सक्सेस गारंटी, फॉरेन विजिट वीजा की फास्ट सर्विस रहेगी। शब मेराज, शब बारात, रमजान करीम के 3 स्टार 5 स्टार लो बजट उम्रा पैकेजेस की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। लैंड पैकेज और क्लॉक टावर, हिल्टन उम्रा इंडिविजुअल पैकेज दस्तयाब। एक जरूरी ऐलान, हज 2026 की बुकिंग जल्द बंद होने वाली है, महदूद नशिस्तें बाकी हैं। सिर्फ 5,50,000 रुपए और 4,80,000 रुपए 1 मंथ पैकेज और 20 डेज का पैकेज, जल्दी करें। विजिट करें हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस बल्लागुड़ा बिसाइड मार्बल पैलेस, सुभान कॉलोनी, हैदराबाद। ब्रांच ऑफिस बेगमपेट, ओल्ड एयरपोर्ट रोड, नियर किम्स हॉस्पिटल। कर्नाटका ब्रांच ऑफिस, फ्रेजर टाउन, बैंगलोर। आज ही तशरीफ लाएं और अपना मकबूल सफर तय करें।